نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے اس گاؤں میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جو جلسہ آپ حضرات نے منعقد کیا ہے، اس میں تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں۔ بیانات تو 3 ہو چکے اور بہت کام کی باتیں آ گئی، اس لیے کوئی تفصیلی بیان کا موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ارشاد پڑھا ہے، بہت ہی مختصر وقت میں اس کی روشنی میں چند باتیں رکھنی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان بہت اچھا ہو، بہت آرام دہ ہو۔ یہ ہمارے مردوں کی بھی فطرت ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ مکان میں ساری سہولتیں بھی ہوں، کوئی دشواریاں نہ ہوں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارا کاروبار بہت اچھا ہو، ہمارے پاس کھیتی باڑی بھی ہو، اللہ توفیق دے تو دکان بھی ہو، ہم اچھی موٹر سائیکل استعمال کریں، اچھی گاڑی استعمال کریں، اچھے کپڑے استعمال کریں۔ یہ ہر شخص چاہتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کوشش اس طرح کرتا ہے کہ رزق حلال کی دوڑ میں حلال کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک اسی فکر میں رہتا ہے۔ سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، جو بھی فصل ہو، اس فصل کے سلسلے میں کھیت پر جاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے۔ فصل کٹنے کے وقت آپ نے دیکھا کہ کتنا ہم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ فصل کٹے گی، کچھ پیسہ ہمارے پاس آئے گا، اس کو ہم اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے، اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں گے، اور ایک انتہائی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہمارے گھر میں چھپر پڑا ہو تو دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو اتنا پیسہ دے دے کہ ہم مکان بنا لیں، پختہ مکان ہو جائے ہمارا، کچا ہے تو پکا مکان بن جائے۔ اور جب بن جاتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، آج ایک اچھا مکان ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ہم صاحب اولاد نہ ہو تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بیٹا اور بیٹیاں دے دے۔ شادی کے کئی سال گزر گئے ہوں اور اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہم علاج بھی کراتے ہیں اور دعا بھی کراتے ہیں کہ ہم اولاد سے ایک والدین کو محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں رہ کر ایک اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی اور ہمارے بچے بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوش رہیں، ہمیں کوئی فکر نہ ہو۔ میں
ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہماری زندگی کب تک ہے؟ کہ اللہ عز و جل نے ہم کو دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بھیجا ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں، اب ہم کبھی دنیا سے جائیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کچھ مدت کے لیے۔ کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی 60 سال رہتا ہے، کوئی 30 سال رہتا ہے، کوئی 40 سال رہتا ہے، کوئی 80 اور 100 سال رہتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ آنے والے 100 سال میں کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو بڑی مختصر سی ہے، اور کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، ہماری روح کو قبض کر لے اور ہمیں اس دنیا جہاں سے کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ اب ایک عقل کا تقاضا یہ ہے، غور سے سمجھیے، ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھیں۔ ایک عقل مند اگر عقل کی کسوٹی پر اس بات کو پرکھے کہ جہاں ہمیں چند دن رہنا ہے وہاں اگر آرام نہ ملی، پریشانی ہو تو ہمیں فکر نہیں، چونکہ ہمیں جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ دیوریا کے رہنے والے ہیں، آپ محمدی سے آ رہے ہیں، لکھنؤ سے آ رہے ہیں، دہلی سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کا وطن دیوریا ہے، دیوریا میں آپ کا گھر ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو راستے میں پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، سواری ملی تو اس میں جگہ نہیں ملی، کھڑے ہو کر آ جائے، آرام ہم اپنے گھر پر جا کر۔ اور جتنی منزل قریب آتی ہے اس میں اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب ہمارا گاؤں قریب ہے، ہمارا گھر قریب ہے، گھر پر جا کر آرام کریں گے، وہاں ہمیں سکون ملے گا۔ آپ کتنے بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، لیکن آپ چند دن وہاں رہیں گے، اس کے بعد دل گھبرائے گا کہ نہیں بھائی اپنے گھر چلو، جہاں ہمارے ماں باپ ہیں، جہاں ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو خوشی ہوگی، اور گھر پر جا کر آرام کریں گے۔ یہ ہم سب سوچتے ہیں۔ اب سمجھیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، نہ معلوم ہمارا سفر کب ختم ہو جائے۔ ہمارا اصل گھر یہ نہیں ہے جو ہم نے دنیا میں بنایا ہے، چاہے کتنا ہم نے لاکھوں روپے لگا کر اس گھر کو بنایا ہے، لیکن وہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ اس گھر سے تو ایک دن ہمارا جنازہ نکلنا ہے۔ بنایا ہم ہی نے ہے، پیسہ ہم ہی نے خرچ کیا ہے، لیکن ہمیشہ ہم اس گھر میں رہیں گے نہیں۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ہمیں اس گھر سے ہر حال میں نکال دیں گے، ہم کو نہلائیں گے، ہم کو اچھے کپڑے پہنائیں گے، کفنائیں گے، اور زیادہ دیر نہیں روکیں گے۔ صبح انتقال ہوا، زیادہ دوپہر تک روک لیا، شام تک روک لیا، اور اس کے بعد گھر پہ نہیں روکیں گے۔ چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، ہر شخص کو گھر سے نکالیں گے۔ تو عجیب بات ہے کہ جس شخص نے اس گھر کو بنایا ہے، جس کو اپنے گھر سے محبت تھی، آج اسی کے گھر والے اس کو گھر سے نکال کر کہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل ہمارا گھر وہ نہیں ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اصل ہمارا گھر قبر ہے، وہی ہماری منزل ہے، وہیں ہم کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، چونکہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، پھر وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا۔ تو ہمیں اپنے اس گھر کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے گھروں کی ہم تیاری کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا، میں نے بہترین مکان بنا لیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، آج اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارا بہت عالیشان مکان بن گیا ہے، شہر میں بن گیا ہے، دیہات میں بن گیا ہے۔ لیکن مجھے اس وقت مختصراً صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور ہماری مائیں بہنیں، یہ گھر تو عارضی ہے، چونکہ ہماری زندگی عارضی ہے، کچھ دن کے لیے ہے، اصل ہمارا گھر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اور وہ ہے قبر۔ ہمیں اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔
تو ظاہر ہے اس کی تیاری کیا ہے؟ ابھی آپ تفصیل سے مولانا عبدالرقیب صاحب کا، مولانا عمران صاحب، مولانا صادق صاحب کا بیان سن چکے۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم خود نیک عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، جب بچہ یا بچی دنیا میں آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا بہت خوشی ہوتی ہے، مٹھائیاں بٹتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میری مائیں بہنیں سنیں، آپ کو بچے کی آنے پر خوشی تو ہے، بیٹے کی دنیا میں پیدا ہونے پر خوشی تو ہے کہ اللہ نے ہم کو صاحب اولاد بنا دیا، لیکن اب ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی۔ اب آپ کی ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ سن لیں وہ تمام حضرات غور سے، ہماری مائیں بھی سنیں، باپ بھی سنیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، کہ یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ابھی تک آپ خود نیک عمل کر رہے تھے، خود اذان کی آواز سن کر مسجد میں جا رہے تھے، خود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن اب اولاد کے دنیا میں آتے ہی، بیٹا اور بیٹی کے دنیا میں آتے ہوئی آپ پر یہ لازمی ہو گیا، فرض ہو گیا کہ اپنے بچوں کو بھی آپ دوزخ کی آگ سے بچائیں، ان کو بھی نیک عمل کے لیے کہیں، ان کو ایسا نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص عورتیں سنیں کہ یہ ذمہ داری باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ہے، چونکہ بچہ ماں کے قریب زیادہ رہتا ہے۔ باپ تو اپنے کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں مشغول رہتا ہے، اور ماں کے قریب بچہ زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے ہماری مائیں سن لیں کہ اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے تو صرف اس کی فکر کرنا کہ اولاد کو ٹھنڈک سے بچانا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، اس کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے یہاں بھیجنا ہے یا لے جانا ہے، اور اس کی بیماری پر ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ کر دینا ہے۔ اگر اولاد تکلیف میں ہے تو والدین کو چین نہیں آتا۔ ہماری مائیں رات رات جگ کر اولاد کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتی، اپنے آپ گیلے میں لیٹ کر اولاد کو سوکھے میں نڈالتی ہیں، چونکہ بیٹے کی اور بیٹی کی تکلیف والدین سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ تمام فکریں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ اولاد کی فکر کریے، لیکن ہماری مائیں سن لیں، باپ سن لیں، صاحب اولاد جو حضرات ہیں وہ سنیں کہ آپ جس طرح اپنے بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی بیماری کے لیے علاج کی فکر کرتے ہیں، ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اولاد بڑی ہو جائے تو وہ کسی لائق بن جائے، پڑھ جائے، کاروبار اچھا کرے، کھیتی باڑی ہو، اس کی فکر کرتے ہیں، یہ سن کے جائیے کہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی آخرت کی فکر کریں۔ ایسا تو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو بڑا کامیاب ہوں، میری اولاد جو ہے بہت پڑھ گئی ہے، اس نے گریجویٹ ہو گئی ہے اور اچھی نوکری لگ گئی ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنے کھیت ہیں، اتنے بیگھہ کھیت ہیں اور بڑا کاروبار ہے، کوئی فکر نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یقیناً رازق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو تو انگوٹھا ٹیک کو بھی دیتا ہے، جاہل کو بھی دیتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اولاد کے لیے آخرت کے طور پر کتنی فکر کی؟ کیا نمازوں کے لیے ان سے کہا؟ کیا گناہوں سے ان کو بچایا؟ اس لیے میرے بھائی یہ جلسے اس اصلاح معاشرہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ آج یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں تو زیادہ رواج ہے تاپنے کا، کہ آگ جل رہی ہے، الاؤ جل رہا ہے، لوگ تاپ رہے ہیں بیٹھے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی، آپ کا کوئی بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہو، آگ جل رہی ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، نہ سمجھے، اس کو نہیں پتا آگ کیا ہے، تو فوراً آپ اٹھیں گے اور دوڑیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انگارہ اس کے کپڑوں میں لگ جائے، اس کے پیر میں لگ جائے، یہ جل جائے۔ فوراً آپ دوڑیں گے۔ اگر وہاں پر انگارہ چولہا جل رہا ہے، آپ کا بچہ گھٹنوں چل رہا ہے، وہ چلتے چلتے چولہے تک پہنچ گیا،
یا گیس جل رہی ہے اور بچہ وہاں پر پہنچ گیا تو آپ کو فکر ہوگی، آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر ہمارے بچے دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، قبر کے اژدہوں کی طرف جا رہے ہوں، یعنی عمل نیک نہیں کر رہے ہوں، تو ہم نے کتنی فکر کی ان کو دوزخ کے سانپ اور بچھو سے بچانے کی. میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی کہ آپ اپنے گھر پہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ یا ایک بچھو رینگ کر آپ کے روشن دان سے یا گھر کی کھڑکی سے کمرے کے اندر جا رہا ہو. آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، کوئی بات نہیں. اور اس کمرے میں آپ کی بیٹی لیٹی ہو، آپ کا بیٹا لیٹا ہو، یا آپ کی بہو لیٹی ہو، یا آپ کے کوئی بھی گھر والے لیٹے ہو، تو آپ دیکھتے رہیں گے کوئی بات نہیں، سانپ ہے رینگ کر جا رہا ہے، اترے گا، ادھر سے نکل جائے گا. نہیں، آپ دوڑیں گے اور آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں نہ ایسا ہونا کہ رینگتے رینگتے یہ ہمارے بیٹے اور بہو کی چارپائی پر پہنچ جائے، ان کو کاٹ لے اور ڈس لے اور اس کے بعد پریشانی ہو جائے. آپ دروازہ بند ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نہیں کھلے گا تو آپ توڑ دیں گے. کیوں؟ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے. میرے بھائی، یہ دنیا کے سانپ، یہ دنیا کے بچھو کے لیے تو ہم یہ سب کر رہے ہیں، لیکن دوزخ کے سانپ اور دوزخ کے بچھو سے ہم کتنا اپنے اولاد کو بچا رہے ہیں. لہذا ضروری ہے، اور یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام صرف دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول سدھارے، بلکہ ہر شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رکھا ہے، اس سب کی ذمہ داری ہے کہ اولاد اللہ کی طرف سے یہ ایک امانت ہے. اللہ کے ہاں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز میں دیکھا یہ گیا، مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں، مسجد میں بوڑھے بہت نظر آتے ہیں، بڑی عمر والے نظر آتے ہیں، نوجوان نظر نہیں آتے. دیگر نمازوں میں تو آ جاتے ہیں لیکن فجر میں نہیں نظر آتے. میرے بھائی، میرے عزیز، جو بوڑھے حضرات فجر میں اذان سن کر مسجد میں جاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے اپنی بالغ اولاد کو اذان کی آواز سن کر اٹھایا؟ اپنی بیٹی کو اٹھایا؟ اگر آپ نے نماز کے لیے اٹھایا ہے، کوشش کی ہے، تو اللہ کی پکڑ سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں اٹھایا ہے، کوشش نہیں کی ہے مسجد میں لانے کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ پوچھے گا آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب نگراں ہو، تم سب سے اس کے ماتحت کے بارے میں قیامت میں باز. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اگر بیٹا آپ کا کھیت دیر میں جا رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، ارے بھائی یہ ٹائم ہو گیا، اس وقت کٹائی چل رہی ہے، تم گھر پہ موجود ہو. اگر آپ کی دکان ہے اور بیٹا دیر سے دکان پر جا رہا ہے، دکان کھلنے کا وقت 9 بجے ہے، امین نگر میں دکان ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کہیں گے ارے 11 بج رہا ہے، دکان کھلنے کا وقت ہو گیا ہے، کسٹمر واپس جا رہے ہوں گے اور تم ابھی گھر پر ہو. ذرا بتائیے کہ آپ دکان اگر دیر سے جائے تو غصہ ہیں، کھیت میں دیر سے جائے تو غصہ ہیں، لیکن اگر اللہ کا منادی مسجد سے آواز دے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور وہاں وہ نہیں جا رہا ہے تو آپ کتنا غصہ ہو رہے ہیں. جبکہ وہاں جانا 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے کہ بھائی میرے گھر کی طرف آ جاؤ. اللہ نے فرمایا ہے، آج تو میں مثال دوں، اگر آپ کو ڈی ایم کپتان بلائے، کہیں کا ودھائک بلائے، تو 10 کام آگے پیچھے چھوڑ کر پہنچیں گے کہ چلو ودھائک صاحب سے ملنے، ڈی ایم صاحب سے ملنے. 50 لوگوں کو بتلائیں گے کہ آج تو ہمیں ودھائک صاحب نے یاد کیا ہے، آج ڈی ایم نے ہم کو بلایا ہے، آج کپتان نے ہم کو بلایا ہے. 10 لوگوں سے کہیں گے. لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس ڈی ایم اور کپتان اور ودھائک اور ایم پی اور ایم ایل اے کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. قربان جائیے کہ اللہ اپنے بندوں سے اس درجہ محبت کرتا ہے کہ وہ 1 مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ اپنے دربار میں، اپنے گھر میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بلا رہا ہے، مجھے تیری پرواہ نہیں، میں تیرے گھر سے مجھے کوئی محبت نہیں، میں نہیں آ سکتا. میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، آپ اس کے ہاں آنا جانا آپ کا ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کے ماموں ہو، خالہ ہو، لیکن کچھ دن آپ نہ جائیں تو آپ کے رشتہ دار کو فکر ہوگی، بھائی یہ ہمارے یہاں آتا تھا، کیا بات ہو گئی، اب 2-3-4 مہینے گزر گئے، یہ آیا نہیں.
آپ اس کے گھر جائیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی کوئی بات تمہیں ایسی ہماری ہو گئی جس سے تم ناراض ہو گئے ہو، کیا میں نے تمہاری خاطر نہیں کیا، آخر آنا جانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو فکر ہوگی۔ یہی حال اس اللہ، اس رب ذوالجلال کا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اس کے گھر 5 وقت جا رہے ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد آپ اللہ کے گھر پہ نہیں جا رہے، تو اللہ کو نہیں فکر ہوگی آخر میرا بندہ، میں روزی اس کو دے رہا ہوں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یہ بیمار ہوتا ہے تو شفا میں دیتا ہوں، شفا ڈاکٹر یا حکیم نہیں دیتا، اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ میرے ہی گھر نہیں آ رہا۔ اس لیے آج سے یہ فیصلہ لے کر اٹھیں یہاں پر ہم سب وہ حضرات جن کو اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے کہ وہ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کے لیے کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بچے یقیناً اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ان کی ایک ایک چیز پر ہمیں نظر رکھنی ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ اگر کسی کا بچہ نابالغی میں ختم ہو جائے، بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ بچہ اتنا میرا پیارا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بچے کو نابالغ میں ختم ہونا یقیناً افسوس ہے ماں باپ کے لیے، لیکن یہ اتنے افسوس کی اور غم کی بات نہیں ہے۔ بچہ یا بچی بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو یہ والدین کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے اور غم اور مصیبت کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں تمام صاحب اولاد حضرات سے یہ کہوں گا کہ کامیابی دولت سے نہیں ہوا کرتی، کامیابی شہرت سے نہیں ہوا کرتی، کامیابی آخرت کی فکر کرنے سے ملتی ہے۔ دنیا کی میں شہرت یہ عارضی ہے، دنیا کی یہ دولت یہ عارضی ہے، اصل ہم خود یہاں پر عارضی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اللہ کے سامنا جب ہو، میدان حشر میں پہنچیں، یا اس سے پہلے جو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ظاہر جب قبر آپ نے دیکھی ہوگی، قبر آپ کھودتے ہیں تو کتنی بڑی ہوتی ہے، انسان کے قد کے برابر ہی تو کھودی جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ شاید قبر اتنی بڑی ہے، ہم نے اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو جا کر اس میں دفن کر دیا اور مٹی ڈالی، لیکن آپ کو نہیں پتا اس قبر میں ڈالنے کے بعد 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ سب سے ہوں گے وہی سوالات علماء سے بھی ہوں گے، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، جو آپ سے ہوں گے وہی علماء سے بھی ہوں گے، علماء سے الگ سے کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں، پرچہ قبر کا اللہ کی طرف سے آؤٹ ہے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سامنے لائی جائے گی، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ پرچہ اللہ نے پہلے ہی سے آؤٹ کر دیا۔ اگر ایگزام میں، امتحان میں پرچہ آؤٹ ہو جائے تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سوالات معلوم ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ آقا کہ اس نے قبر کے پرچہ بتلا دیا اور اس کی تیاری کے لیے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ہم نے جواب دے دیا، ظاہر جواب بھی ہم دے سکیں گے جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہی نہیں۔ جواب دے سکیں گے ہم جب ہم نے اسلام کے مطابق عمل کیا ہوگا، دنیا میں رہے ہوں گے۔ جواب دے سکیں گے ہم جب ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا۔ اب اگر جواب دے دیا تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو جائے گا۔ تا حد نظر جہاں تک انسان دیکھے گا اسے اپنی ہی خبر نظر آئے گی، ایک بہت بڑا محل ہو جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اس کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد یا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی اگر ہم نے دنیا میں اچھا عمل نہیں کیا تو یاد رکھو میرے بھائی، میرے عزیز، آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے چلے آئے، قبر آپ نے اس کے قد کے مطابق کھود دی، لیکن آپ کو نہیں پتا اگر سوالات کا جواب نہ دے سکے تو یہ قبر اس کو بھینچے گی، اتنا ادھر سے ادھر کرے گی۔ اللہ اس زمین کو یہ حکم دے گا کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی اتنی پسلی ادھر ہوگی، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ قبر سے باہر آواز نہیں آئے گی، آپ اس کی کوئی نہیں مدد کر سکتے۔ لہذا وہ دن ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، نہ معلوم کب لوگ ہم کو نہلا کر، کفنا کر اور کندھے پہ اٹھا کر جا کر قبر میں دفن کر دیں۔ وہ کب آئے گا کیا معلوم، یہ رات ہم سوئیں ہمیں صبح ملے نہ ملے۔ اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہتا ہوں،
آپ سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کریے اور اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کریے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ تو جنت کی نعمتیں، جنت میں بیٹھے ہوں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے بچے دوزخ میں جل رہے ہوں؟ کہ دنیا میں آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اچھے مکان میں رہیں، اچھی جگہ رہیں، اور آپ کے بچے کسی تکلیف میں ہوں؟ دنیا میں معمولی سی بیٹا بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، لیکن والدین سن لیں کہ آخرت میں وہاں کیسے اچھا لگے گا کہ آپ خود نماز کو چلے گئے، خود نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن بیٹا اور بیٹی کو نہیں روک رہے ہیں غلط کاموں سے، نیک عمل کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، تو وہ دوزخ کی آگ میں جلیں، ان کو سانپ بچھو ڈسیں، آگ کا عذاب ہو۔ آپ سوچیں گے کوئی بات نہیں، ہم تو بچ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سن کر بات ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میں نمازی حضرات، نمازی ماؤں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو بھی صبح اٹھائیے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نمازی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہیں تو ان کی سوسائٹی دیکھیے، کس کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کہاں وہ جا رہے ہیں، موبائل کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا اتنا سا عمل معاشرے کی اصلاح بن جائے گا۔ آج ہماری مائیں بہنیں اگر یہ عمل شروع کر، اور یاد رکھیں ماؤں کی تربیت کا اثر بچوں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ پڑتا ہے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے یہ اکابرین کا آپ نام لیتے ہیں، حضرت والا ہردوئی ہو یا مولانا حسین احمد مدنی ہو یا قاری صدیق باندھوی ہو، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، ان کی دعائیں کی۔ بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں، رو کر گر گڑا کر۔ اور آخری بات میں بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر تمہارے والدین کا سایہ موجود ہے، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تو خدا کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کی قدر کرو، ان سے مشورہ لو۔ اگر وہ جاہل انگوٹھا ٹیک ہے، پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ آ گیا، تو ایسا نہیں کہ تم ان کو جو ہے دھتکارو، ان کو غلط طریقے سے ان سے بات کرو، نہیں، تم ان کی عزت کرو۔ تم عالم بن گئے، میں کہتا ہوں تم عالم بن جائے، گریجویٹ بن گئے، تم لکھپتی بن گئے، وہ بیچارے غریب ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان پر خرچ کرو، اور ان کے سامنے تواضع اور انکساری کے رہو۔ باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، ماں انگوٹھا ٹیک ہے اور آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ماں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو ہمارا آپ کا طریقہ یہ ہے، کوئی اللہ والا بڑا آ جائے تو ہم لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعائیں کر دیجیے، یہ میرا بچہ ایسا ہے، اس کو شفا ہو جائے، یہ بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے ولی اور بزرگ کی دعا کا وہ اثر نہیں ہے بچوں، جو ہر گھر میں دو بزرگ موجود ہیں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک باپ کی شکل میں۔ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر بیٹوں پر جو ہوگا، دنیا کا ولی آ جائے وہ اثر نہیں ہوگا، چونکہ ولیوں سے اور بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اے بیٹیوں اور بیٹوں، اگر تمہارے عمل اچھے ہوں گے، تم ماں کی بھی اطاعت کرو گی، فرما برداری کرو گی، تو ماں کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی، باپ کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اور ماں باپ جب دل سے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو۔ دنیا میں رہ کر اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو یاد رکھو، تم کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو جاؤ، کتنے بھی بڑے عالم ہو جاؤ، کتنے بھی بڑے تم گریجویٹ ہو جاؤ، کتنے بھی دولت مند ہو جاؤ، دنیا میں تمہاری خوب قدر ہو، لیکن آخرت میں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو اور بچوں اور ان کی قدر کرو۔ یہ سایہ جب سر سے اٹھ جائے گا، جب یہ درخت کا پھل دینا بند کر دے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، تب قدر ہوگی۔ کاش کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر لیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، میرے باپ زندہ ہوتے، میں نماز میں مشغول ہوتا، اور وہ یہ کہتے ہیں محمد تو میں نماز چھوڑ کر خدمت میں چلا جاتا۔ یہ قدر ماں باپ کی کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بچوں، ان ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی بات کو برا نہ مانو، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو۔ باپ
آپ چاہے غصے میں کچھ کہہ دیں، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، انہوں نے بچپن میں تمہاری تربیت کی ہے، آج تم کسی لائق بن گئے تو تم اپنے کو سب کچھ سمجھ رہے ہو۔ اس لیے والدین کی قدر بچے بھی کریں، اور والدین سے گزارش یہ ہے کہ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کا اکرام کریں، ان کی دینی تربیت کریں، اور ان کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھیں۔ آپ دنیا سے چلے گئے اگر بچے نیک ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے پڑھ کر بخشیں گے۔ بس انہی معروضات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔